بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنے کے مقامات پچھلے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک رہ گیا تھا. تو شاید کتنے مقامات گزرے ہیں؟ 6 یا 5؟ دراصل 6 ہیں. اب یہاں پہ 7ویں نمبر پہ ہے وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنَّى مِثْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. یہ ہے. چلیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کیا ہو، تثنیہ واقع ہو، تو ایسی صورت میں اس کے فعل کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، شرائط وغیرہ ہیں جو اس میں انہوں نے لکھا نہیں ہے. نیچے لکھا ہوگا المصدر فی حال کونہ دالا علی التقریر والتکثیر. آپ کی کتاب میں دیکھیں حاشیے میں کچھ لکھا ہے اس صورت میں کہ وہ کیا ہو جائے. لکھا ہے حال کونہ مضافن. اس صورت میں کہ کیا ہو جائے؟ مصدر تثنیہ ہو اور مضاف ہو. ٹھیک ہے، تثنیہ ہو مضاف بن کر آئے تو اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ تقریر اور تکثیر پر دلالت کریں. مثال میں کیا بات پیش کی ہے، دیکھو توجہ کے ساتھ. لبیک ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس میں کچھ تعلیلیں ہوئی ہیں، توجہ دیجیے گا. قرآن شریف میں ایک لفظ آیا ہے 30ویں پارہ میں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. روید یہ تصغیر ہے ارواد کی. کس کی تصغیر ہے؟ حالانکہ تصغیر کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر 3 حرفی کی تصغیر لائیں تو فاعلون کے وزن پر لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. جسے کیا کرسن چے قریشن قریشن فاعلن. اگر 4 حرفی آ جائے تو پھر اس کی تصغیر کا جو وزن ہوگا وہ کچھ اور ہوگا. یہ تو ہوا تو جو دیے. تو اب یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ارواد. جب تصغیر آپ لے کے آئے ہیں تو روید تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ارواد کیا ہے؟ 4 حرف پر مشتمل ہے. آپ نے کیا بنا دیا؟ اس کو روید بنا دیا. تو یہاں دکھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ لبیک کی اصل کیا اُلِبُّ البابین لکا ہے. کیا اُلِبُّ نیچے ہونا چاہیے شاید، ہے کیا؟ کوئی مسئلہ نہیں. اُلِبُّ لکا البابین، اُلِبُّ البابین لکا. صافیہ میں ایسی ہی عبارت ہے. اس میں شاید آپ کی کتاب میں آگے کر دیا تقدیم و تاخیر کو معاملہ نہیں. ٹھیک ہے نا. البابین سے لبیک کیوں بن گیا بھائی؟ یہاں جو دکھانا ہے اصل مقصد وہ یہ ہے کہ ارواد کے اندر جو زائد حروف ہیں ان کو نکال دیا گیا. زائد سے مراد کون ہے؟ مجرد کیا ہے اس کا؟ رود ہے نا، رادہ. یہ دو اس کو زائد تھوڑی، یہ تو اصل ہے. یہ اصل ہے. زائد کون ہے؟ شروع میں حمزہ ہے، اس کے بعد کیا بیچ میں الف ہے. ان کو نکال کر کے پھر اس اصل سے تصغیر بنائی. اصل سے تصغیر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ روز سے رویدی بنے گا. یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن ہے. تثنیہ کیا ہے؟ البابین. حقیقتاً میں الباب کے اندر جو زائد الفاظ ہیں ان کو نکال دیا، چھاڑ دیا گیا. کیا ہے وہ؟ حمزہ ہے یا الف ہے. تو تثنیہ ہے نا بیٹا. رکھو تو پہلے تثنیہ ہے البابینی. تو نون تو اضافت سے پہلے گر جائے گی نا. حرف جار رہا جو لکا اس کو نکال لام کو ہٹا دیا گیا اور کاف کی طرف کیا کر دیا؟ مصدر کی اضافت کر دی گئی. تو کیا ہو گیا؟ البابئی کا کیا ہو جائے گا؟ لیکن پھر جو زائد حروف ہیں ان زائد حروف کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ چھاڑ دیا. کیا ہو جائے گا بھائی؟ دونوں جگہ سے آپ البا با کے بعد الف کو ہٹاؤ، شروع میں حمزہ ہٹاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ لبیک ہو جائے گا نا جی. تو یہ چیز جاری ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا کے اندر جس طریقے سے
تصغیر جو بنائی گئی اصل سے، ایسے یہاں بھی کیا کر لیا انہوں نے الباب مصدر اگرچہ ہے، لیکن جب اس کو تثنیہ میں جب لے کے گئے تو کیا کر لیا ان کو، اس کے اصل سے اس کو تثنیہ بنا دیا گیا، بعد میں جو ہے مزید پھر اس کا اعتبار اس نے نہیں کیا۔ اس کے عرف اصلی کیا ہے؟ لام بابا لبن، لکھ کے بتاؤں؟ جی لبیک میں حاضر ہوں، وہ ترجمہ میں نہیں کرنا اس کو، چلو دیکھیں تو شرط کیا ہے، مفعول مطلق تقریر و تکسیر پر دلالت کرے، تثنیہ اور کیا ہو مضاف ہو۔ تو ہم نے کیا کیا بورڈ میں کیا لکھا ہے، اولبو البابینی لکا یا اولبو لکا البابینی، جو متعلق بن رہا ہے اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کیا کیا، سب سے پہلے فعل کو حذف کرو آپ، حذف کرنے کے بعد میں نے کیا بتایا شروع میں کہ جو زائد حروف ہیں الباب مصدر کے، اس کو بھی کیا کرو آپ ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دیا آپ نے۔ اب جو مضاف الیہ بنے گا اس کو عامل لفظی تو خالی ہونا ہے، لکام کو کیا کرو آپ لام کو ڈیلیٹ کرو اس کو۔ اب کیا کر لیں گے آپ، اضافت کرنے کی وجہ سے الباب تھا، دونوں جگہ سے ہم زائد حروف نکلیں گے، تو شروع میں سے حمزہ نکلے گا، بیچ سے الف نکلے گا، بچا کیا لبا، ٹھیک ہے۔ اب لبا میں لبے آ جائے گا، نون گرا دیں گے اضافت کی وجہ سے، لام لکا سے گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا لبیک ہو جائے گا۔ ہاں؟ بھیا جب حمزہ کو گرا دو گے تو لام کو تو کچھ چاہیے نا، لام کو تو کچھ چاہیے کہ نہیں، لام مصدر یہ آپ اٹھا کے دیکھو، لبن والا مدد دیکھو، مجرد سے لبن آتا ہے، مجرد میں اس کو لے کے چلے گئے، اور ساکن ہے تو ساکن کی حرکت کیا ہے، ساکن کی کسے دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں، ساکن اذا ہو دیکھا بالکل یہاں پہ اصل مقصد کیا ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے مجرد کے مصدر پر، مجرد میں اس طرح کا اس کا مصدر لبون آ رہا ہے، ہم نے کیا کر لیا مجرد کا مصدر اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا، ہو گیا۔ ایسے ہی سعادہ کیا ہے، اسعد و اسعادم بعد اسعادن، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہوئے گا، ای اسعد اسعادینی، لکا کے اعتبار سے اس کو بھی نکال لیں گے آپ، وہی جو تعلیل اس میں کی گئی وہی تعلیل اس میں بھی آپ کر لے سکتے ہیں، دونوں ہی میں اس میں بھی وہی بات ہے، مصدر کیا ہے ثلاثی مجرد کا نہیں مزید کا ہے، پھر اس میں جو زائد حرف ہوں گے اس کو ویسے ہی آپ حذف کریں، جسے کیا ہے بورڈ میں نے کر کے دکھایا، اسعد اسعادن، چلیں ہو گیا ختم، مفعول مطلق کا بیان سماپت۔ چلے گا بیٹا سادہ سادن غائب کے اعتبار سے متکلم بنا لو، اور بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیا لکھا ہے دیکھو، سادہ کہاں لکھا ہے، وہ اسعد اسعادم بعد اسعادم بھی تو ممکن ہو سکتا ہے، تو کیسے کرو پھر، چلو آگے دیکھیں، المفعول بہ، یہ کس کے کا بیان چل رہا ہے، منصوبات کا بیان چل رہا ہے نا، اب اس میں سے کیا آ گیا مفعول بہ، یعنی منہ یا منہا المفعول بہ، ان میں سے ایک صورت کیا ہے مفعول بہ ہے، مفعول بہ کی دو صورت بنتی ہے، بغیر واسطہ کے مفعول بہ بن جائے، یا واسطہ ہے حرف جر کیا بن جائے وہ مفعول بہ بن جائے۔ فاعل کے فعل واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کیا ہو جائے کہ مفعول کا فاعل سے ایک تعلق قائم ہونا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کتاب میں لکھا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، فعل یہاں پہ کیا ہے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ معنی میں استعمال نہیں جو اصطلاحی میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں کیا زمانہ مختلف نہیں وغیرہ، یہاں پہ لغوی معنی ہے، یہ اور بات ہے کہ جب بھی کیا ہو جائے گا فاعل کا فعل واقع ہوگا تو کوئی نہ کوئی زمانہ تو پایا جائے گا، لیکن ہے لغوی معنی میں، اس لغوی معنی کے ساتھ ساتھ میں زمانہ خود شامل ہے۔ چلیں اس میں انہوں نے مثال جو بات پیش کی ہے، کہا کہ ضربت زیدن، تو فاعل کا فعل واقع ہونا یہ فعل عام ہے، فعل یا تو مثبت ہو سکتا ہے یا پھر منفی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، جو اصل ہے مثبت اس کی مثال انہوں نے کیا پیش کر دی ضربت، اب اسی سے کیا بنائیں گے آپ ما ضربت، اس کا خود سمجھ جائیں، یہ عبارت میں کیا ہمیں لانا ہے اختصار، تو کہا فعل الفاعل جس پر فاعل کا کیا ہو فعل واقع ہو، مثال کے لیے ایک ہی کافی ہے، ضربت جب آپ سمجھ چکے ہیں فاعل کا ایک فعل ہے،
اسی طرح ما ضربت بھی کیا ہے؟ فاعل کا کی بڑے کیا دقت ہے آپ کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ کیوں؟ جس ٹائم پہ آپ لوگ سوتے ہیں اس وقت ہم لوگ بھی سوتے ہیں. ایک موٹیویٹ ہو کے آ جا کر آپ 11:45 کے آس پاس 11:45 کرو 1:45 تک سوتے ہیں ہم لوگ تقریباً. چلو دیکھیں مثال پڑھیے. المفعول بھی سمجھ میں آیا نا؟ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار بے واسطے حرف جر. جیسے مثال مررت بزید، اصل میں کیا ہے؟ یہ ظرف اللہ اگرچہ ہے لیکن معنی میں کیا ہے؟ مفعول بھی لفظ نہ سے، لیکن کیا معنی اور یہ کیا ہو جائے لفظ معنی دونوں اعتبار سے واضح انداز میں مفعول بھی ہو. جیسے مثال کا ضربت زیدن مفعول بھی وہ ایسی چیز کا اسم ہے کہ جس پر کیا ہو جائے؟ فاعل کا فعل واقع ہو. میں نے بتایا فعل سے مراد لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں. یہ اور بات ہے کہ زمانہ کچھ نہ کچھ اس میں پایا جائے گا. مثال کیا انہوں نے پیش کی ہے؟ ضربت زیدن. اس میں لکھا ہے کتاب کے حوالے سے، اگر متن کی عبارت یوں ہوتی ما وقع علیہ الفعل لکان اکثر، کہ جس پر فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہے. یعنی کیا کہا؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. یہ بڑھانے کی کوئی وجہ؟ ہاں اس کے بڑھانے کی کوئی وجہ ہے؟ چلو کچھ وجہ آپ لوگ تلاش کر لیجیے گا، کہاں کا کھوج کر کے بتاتے رہوں گا. چلیں اس کی وجہ وضاحت بھی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے. صافی اگر پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھا کریں. ضربت زیدن، میں نے زید کو کیا مارا. اب یہاں پہ تعریف سے جب فارغ ہو چکے ہیں اب اس کے احکام کو بیان کرنے جا رہے ہیں. وقد یتقدم علی الفعل، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل پر مقدم ہو جاتا ہے. کون؟ مفعول بھی. مثال کیا انہوں نے پیش کی، ذرا دیکھیں آپ. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فعل پر مقدم نہیں ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ وہ فاعل پر مقدم ہوتا ہے. بعض روایتوں میں کیا ہے؟ وقت یتقدم علی الفاعل، فاعل پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. چلیں تو فعل سے مراد کیا ہے؟ فاعل لے لیں گے تو ٹھیک ہے. مثال زیدن ضربت، ٹھیک ہے میں نے زید کو کیا مارا. تو ضربت زیدن تھا، اصل میں اٹھا کر کے کیا کر دیا؟ زید کو پہلے رکھ دیا. حاصل کا معنی پیدا کرنے کے لیے نہیں یعنی وقت یوزف الفعل لقیام قرینہ، کبھی کبھار فعل کو قرینہ پائے جانے کی بنیاد پر کیا کر لیا جاتا ہے؟ میں نے پہلے لکھایا تھا آپ لوگوں کو، کیا لکھا تھا؟ لأن الحذف لا بد له من قرینۃ، لکھایا تھا. حذف جہاں بھی آپ کریں گے کیا ہے؟ چاہے جوازی ہو یا وجوباً ہو، وہاں قرینہ کا ہونا کوئی ضروری ہے. چاہے وہ قرینہ کیا ہو، لفظی ہو یا معنوی ہو یا حالی، جو بھی کنڈیشن ہو. یہاں کیا لکھا ہے؟ جوازن حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. مثال زیدن لمن قال من اضرب، زیدن کہا اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے کہ میں کسے ماروں. قال کا مقولہ من اضرب، آپ نے کیا کہہ دیا؟ زیدن، زید کو کیا کرو؟ مارو. استاد صاحب اگر کلاس میں پوچھے جی آج کس کو سناؤں، آج میں کس کو سناؤں کا مطلب اس کی کوئی بچے طالب علم ایسا ہو سکتا ہے کہ سنا نہیں رہا، بار بار دماغ خراب کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے یار استاد صاحب اگر ایسا کامن بولیں گے کلاس میں کون ایسے طالب علم ہے جو سناتا نہیں ہے، نام اسی کا آئے گا. یہ بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق کے حذف کرنے کے مقامات میں. تو صاحب کتاب نے اس لیے اس کو لکھا ہے تاکہ آگے چل کے جو کافیہ پڑھائی جائے گی کچھ طلبہ ایسے ہوں گے ممکن جن کا نام لینا کیا ہو جائے گا، مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا آسان ہو جائے گا. کون ہے جسے استاد صاحب سناتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں؟ سمپل نام لے لیا، ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے وہ اسی بات میں بڑھے ہے نا، جوازن وہ وجوباً فی اربعۃ مواضع. یہاں ایک بات کر کے چھوڑ دیتا ہوں، کل اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا. اس میں حاشیے میں لکھا ہے فی اربعۃ مواضع، یعنی 4 مقامات ایسے ہیں جن میں مفعول مطلق کے مفعول
بھی کے فعل کو حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو صافیہ وغیرہ میں یہ بات لکھی گئی ہے، 4 ہی مقامات نہیں ہیں، 4 مقامات کے علاوہ بھی اور مقامات ہیں، شاید ممکن ہو آپ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ لکھا ہے اس میں ذکر العدد لیس للحصر، لکھا ہے نیچے کہ عدد کا جو ہے نا فی اربع جو عدد ہے اس کا ذکر یہ حصر کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی مقامات ہیں جہاں کیا کر لیا جاتا ہے؟ مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا حصر کے یہ اربعۃ کا کہنا کیوں صحیح ہوگا؟ اس کا جواب درایت النوع کے اندر بڑی چھوٹی طرز پر انہوں نے بڑے اچھے انداز میں دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مقامات جو 4 بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی جہت سے کیا ہوتے ہیں؟ ان 4 ہی میں آ جاتے ہیں۔ گویا کہ کیا ہو گئے؟ 4 ہی ہو گئے۔ یہاں پہ جا انہوں نے یہ دیا کہ یہاں پہ ذکر عدد کا بیان کرنا یہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی کبھار الگ الگ جہتوں سے کرتے، لیکن جواب اس کا شاید نہیں دیا انہوں نے، دیا ہے کہ کچھ ٹھیک ہے۔ اس کا انہوں نے جواب کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں موجود نہیں، درایت النوع کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کر لیا، جیسے اغراء ہے نا، اغراء مطلب کیا ہے؟ اغراء تہذیب تہذیب مطلب ڈرانا، اغراء مطلب بھی ڈرانا، اغراء مطلب آمادہ کرنا، ٹھیک ہے، ابھارنا، تہذیب، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ فعل کو حذف کرنا وجوب ہے۔ تو اغراء کو کس میں شامل کر دیا؟ تہذیب میں کر دیا۔ ایک کیسے شامل ہوگا؟ ایسے ہی دیگر لوگوں بھی کیا چند اس کو یہاں پہ شامل کرتے چلے گئے۔ اس سے کیا امدہ ہے؟ حمدن، میں تعریف بیان کرتا ہوں، اس میں بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق، مفعول بھی ہے۔ الحمد للہ، الحمد للہ یعنی احمد الحمد للہ، یہ تو ہو گیا، یا افعل الحمد للہ، ود الحمد، الحمد للہ جو پڑھے نا ہم، یہ منصوب، اس کی پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو انشاء کی ایک صورت آنے والی ہے، جسے کیا ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے منادہ کا جو کرنا، جو انشاء کی جو صورت جتنی بنتی ہیں ان سب کو کیا کہ انہوں نے انشاء میں داخل کر لیا۔ تو منادہ کیا ہوتا ہے؟ انشاء تو ہوتا ہے، اس کے فعل کو بھی کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے، آگے اس کا بیان آگے آ رہا ہے، مطلب کرنا واجب ہے کیا نہیں، دیکھو کیا ہے المنادہ، اس کے فعل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے کچھ صورتوں میں، یا زید، یا کس کے مقام ہے؟ ادعو کے، تو یہ کیا ہو گیا؟ منادہ انشاء میں سے آ گئے۔ تو یہ حمد ہے یا کسی کی مذمت کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ انشاء ہے نا بھائی۔ انشاء کی صورتوں میں سے ہے، تو ایک صورت ایسی ان 4 صورتوں میں جہاں پہ کیا فعل حذف کرنا مفعول بھی کا واجب ہے، دیگر صورتوں کو انہی میں کیا کر دیا؟ ضم کر دیا گیا، کیا ہو جائیں گے؟ تو 4 کا جو بیان آیا ہے وہ بیان بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کتاب میں جواب نہیں ہے، درایت سے جواب دے رہا ہوں۔ چلو 4 کا بیان، چلو اب کل پڑھتے ہیں کیونکہ تفصیلی گفتگو بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پہلا مسئلہ سماعی ہے، اب سماعی ہے امرأن و نفسہ، اس کو مجھے تھوڑا سا تقریر کرنی پڑے گی۔ کل مفعول معہو کا بیان سے پڑھ کے آنا۔ کون سا بیان؟ عطف کرنا کب صحیح ہے کب صحیح نہیں، ٹھیک ہے، اس کا بیان پڑھ کے آئیے گا۔ اس کی کچھ باتیں کہیں سے بھی پڑھ کے آؤ نا بھیا۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بقرہ کے بارے میں پوچھا نا، ان البقرہ تشابہ علینا، بتاؤ کیا ہوگا، ایسا ہوگا، بولتے گئے، جتنا پوچھو گے اتنی قید لگائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اسی معاملے میں، سرکار نے فرمایا ایسا کر لو، یا رسول اللہ ایسا کریں، ایسا کرے، سرکار خاموش رہے۔ آخر میں فرمایا کیا؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ایسا کرو ویسا کرو تو ویسا ہی ہوتا۔ جب اطلاق رکھا جائے تو یہ عاقل بالغ کے قول ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا۔